آج میں آپ کے ساتھ بغیر اے سی بغیر ایئر کولر کے کمرے کو ٹھنڈا رکھنے کا ایسا طریقہ بتاؤں گی جو آپ کے لیے بہت ہی امیزنگ ہوگا، تو آپ کو حیران کر دے گا۔ تو گرمیوں میں کمرہ جو ہے وہ بہت گرم ہو جاتا ہے، کیونکہ گرمی آج کل اتنی زیادہ ہو گئی ہے اور اس کو جو ہے کمرے کو ٹھنڈا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ٹپس ہیں جو آپ کی ساری ویڈیو جو ہے یہ میری اس طرح گرمیوں سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ تو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ تو ٹپ نمبر 1 جو ہے وہ میری اس طرح سے ہے کہ برف کو 5 منٹ میں کس طرح سے ہم جما سکتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس طرح پانی لے لینا ہے پین میں اور اس کو چولہے پہ جو ہے وہ نیم گرم کر لینا ہے۔ جس طرح سے میں آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں اسی طرح سے آپ نے اس کو نیم گرم کرنا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ٹھنڈے پانی سے جلدی برف جمے گی، لیکن نہیں، یہ آپ کی جو ہے غلط فہمی ہے۔ آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ آپ نے اس کو نیم گرم کرنا ہے، پھر آپ اس کو فریج میں رکھ دیں تو آپ کی برف جو ہے وہ 5 منٹ کے اندر جم جائے گی۔ 5 منٹ نہ صحیح، تقریباً 10 منٹ میں آپ کی برف جو ہے وہ جم جائے گی۔ بہت ہی آسان طریقہ ہے، نہ ہی فریج جو ہے وہ زیادہ کرنٹ لے گی اور نہ ہی زیادہ آپ کے یونٹ چلیں گے، کیونکہ فریج جو ہے وہ برف پگھل جاتی ہے اور فریج میں برف جو ہے وہ جلدی نہیں جمتی۔ آپ اگر اس طریقے سے برف کو جمائیں گے تو آپ کی فریج جو ہے وہ کولنگ بھی زیادہ کرے گی اور آپ کو پریشانی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ جلد ہی آپ کی برف جو ہے وہ جم کے تیار ہو جائے گی۔ اسی طرح سے میں آپ کو دکھاؤں گی، ابھی آپ کے سامنے ہی میں نے فریج میں اس کو رکھ کے بند کر دیا ہے۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں ہماری برف جو ہے وہ بالکل تیار ہو گئی ہے، زیادہ نہ صحیح لیکن وہ جم گئی ہے۔ اگر ہمیں گھر میں کہیں اچانک ضرورت پڑ جائے اور برف نہ ہو، مہمان آ گئے ہوں، تو آپ اس ٹپ کو فالو کریں اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں اور شرمندہ ہونے سے بچیں۔ تو اس طرح سے یہ دیکھیں ہماری برف جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے۔ ٹپ نمبر 2 جو ہے وہ آٹے سے ریلیٹڈ ہے۔ گرمیوں میں جو آٹا ہم گوندتے ہیں اس کو ہم فریج میں بھی رکھ لیں تو یہ خراب ہو جاتا ہے۔ ایسی ٹپ ہے آج آپ کے ساتھ جو میں شیئر کرنے والی ہوں، تو اس سے آٹا آپ کا خراب نہیں ہوگا۔ 2 دن تک چاہے آپ اس کو فریج میں رکھیں آپ کا آٹا خراب نہیں ہوگا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اس طرح آٹے کو چھان لینا ہے۔ چھاننے کے بعد آپ نے پانی جو لینا ہے وہ ٹھنڈا لینا ہے۔ دیکھیں ابھی بھی آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ برف نظر آ رہی ہوگی۔ پانی میرا کافی زیادہ ٹھنڈا ہے، تو اس سے اگر میں آٹا گوندوں گی تو مجھے اس کو رکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی فریج میں، اور میں اس سے فوری آٹا گوندھ کے روٹیاں بھی بنا سکوں گی۔ کیونکہ آج کل گرمیوں میں جو ہے آٹا گوندھ کے جب بھی باہر رکھ دیں تو اس سے روٹی جو ہے وہ صحیح نہیں بنتی۔ اب میں آپ کو اس طرح سے آپ نے جو ہے ٹھنڈے پانی کے ساتھ آٹے کو گوندھنا ہے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر لینا ہے۔ تھوڑا سا آپ اس میں نمک بھی ایڈ کر سکتے ہیں، جس سے آٹا جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے نرم ہو جاتا ہے۔ اس سے روٹیاں جو ہیں وہ پھولی پھولی بنتی ہیں۔ تو اسی طرح سے جب بھی ہم گرمیوں میں آٹا گوندھ لیتے ہیں اور اس کو ہم 2 دن تک فریج میں پڑا رکھتے ہیں، پھر وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو آپ آٹے کو جتنا استعمال کرنا ہے اس کو دوسرے باؤل میں علیحدہ ڈال کے آپ نیچے رکھیں اور باقی آٹے کو آپ نے فریزر میں ہی رکھنا ہے۔ اسی طرح سے آپ کے آٹا جو ہے وہ بالکل خراب نہیں ہوگا۔ جب بھی آپ کو ضرورت ہو آپ اس کو نکال کے پہلے باہر رکھ لیں، وہ پگھل جائے گا اور آپ کی روٹیاں جو ہیں وہ بہت ہی اچھی بنے گی۔ آٹے کو اچھی طرح گوندنے کے بعد آپ نے اس کو پلاسٹک کے برتن میں نہیں رکھنا۔ گرمیوں میں تو خاص طور پر آپ اس کو المونیم کے برتن میں رکھیں یا آپ نے اسٹیل کا کوئی برتن استعمال کرنا ہے، کیونکہ پلاسٹک کا برتن جو ہے وہ جلدی ٹھنڈا نہیں ہوتا اور بہت ہی جلدی سے یہ آٹا جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو دوسری ٹپ جو ہے وہ میری یہ ہے کہ اس طرح سے جب بھی آپ آٹا رکھیں تو جس باؤل میں بھی آپ نے آٹا رکھنا ہے اس کو آپ نے پہلے پانی سے گیلا کر لینا ہے تاکہ آٹا جو ہے وہ اس کے نیچے نہ لگے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں میں نے آٹے کو گوندھ لیا ہے۔ اب گوندھنے کے بعد میں اس کو جو ہے وہ سٹیل کی پتیلی میں رکھوں گی، کیونکہ میں اسی میں آٹا رکھتی ہوں۔ گرمیوں میں اس میں جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور ہمارا آٹا جو ہے وہ خراب بھی نہیں ہوتا۔ پلاسٹک کے ڈبوں میں اکثر آٹا جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور اس سے روٹیاں جو ہیں وہ صحیح نہیں بنتی، ہماری صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ تو آپ نے اس طرح آٹا رکھنے کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ آئل لگا دینا ہے۔ آئل لگانے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے، جتنے بھی بیکٹیریاز
گلاس اس کے اندر جاتے ہیں وہ نہیں جائیں گے اور آپ کا آٹا جو ہے بالکل صحیح رہے گا۔ اگر آپ ویڈیو میں سے کوئی بھی ٹپ آپ کو پسند آئے تو آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور پیارا سا کمنٹ بھی دینا ہے۔ ٹپ نمبر 3 جو ہے وہ میری اس طرح بوتل سے ریلیٹڈ ہے کہ بعض کا گھر میں اچانک مہمان آ جاتے ہیں اور بوتل جو ہے وہ ہماری گرم ہوتی ہے، تو اس کو 5 منٹ میں ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس طرح لونگ کا پیس لے لینا ہے۔ اس کی 2-3 دفعہ آپ اس کو طے کر لیں۔ طے کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے گیلا کر لینا ہے اور نچوڑ لیں۔ نچوڑنے کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ نے اس طرح سے جو ہے اس کو بچھا لینا ہے جس طرح آپ نے طے لگائی تھی اس کی، پھر اس کے اوپر آپ نے کولڈ ڈرنک رکھ دینی ہے اور کولڈ ڈرنک کے اوپر اس طرح سے کپڑے کو آپ نے لپیٹنا ہے۔ لپیٹنے کے بعد آپ نے اس کو کہاں رکھنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو اس طرح سے آپ کی بوتل جو ہے وہ 5 منٹ میں ٹھنڈی ہو جائے گی اور آپ کو شرمندگی کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ تو یہ دیکھیں، پھر آپ نے اس کو فریج میں رکھ دینا ہے، جتنی آدھا گھنٹہ لگے گا اتنی دیر میں ہماری بوتل جو ہے 5 منٹ میں ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ٹپ نمبر 3 جو ہے وہ بھی میری اس طرح کولڈ ڈرنک سے ریلیٹڈ ہے۔ جب ہم کہیں پکنک پہ یا اپنے رشتہ داروں کے ہاں جاتے ہیں، جب بچوں کا دودھ وغیرہ بھی لے کے جانا ہوتا ہے تو وہ بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایسی ٹپ شیئر کروں گی جس سے آپ کو کوئی بھی ایسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور آپ کی جو ہے زندگی آسان ہو جائے گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اس طرح کولڈ ڈرنک لے لینی ہے اور اس کو لینے کے بعد آپ نے کولر لینا ہے جس میں ہم پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے برف ڈالتے ہیں۔ تو آپ اس طرح سے اس کولر کو لے لیں۔ میرا کولر ذرا بڑا ہے اور میرے پاس ایک ہی کولڈ ڈرنک تھی، میں آپ کو ٹپ بنا کے بتا رہی ہوں، لیکن ہم اسی طرح سے دودھ رکھ کے اس کے اندر بہت دور تک لے جاتے ہیں، ہمارا دودھ بھی ٹھنڈا رہتا ہے اور بوتلیں بھی ٹھنڈی رہتی ہیں۔ آپ نے اس کے اندر برف ڈال لینی ہے، کافی ساری آپ اس کے اندر برف ڈالیں۔ پھر اس طرح کے جو برتن واش کرنے کے لیے اسکرب ہوتے ہیں ان کو آپ 2-3 لے لیں اور ان کو فریزر میں رکھ کے آپ ان کو جما لیں۔ گیلے کر کے آپ نے رکھنے ہیں، ویسے ہی نہیں رکھنے تاکہ اس کے اندر جو ہے وہ برف جم جائے۔ اس طرح کے 2-3 آپ کولر کے اندر رکھ لیں۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ کی انسولین کی جو کٹ ہوتی ہے یعنی آئس والی کٹ ہوتی ہے اس کو آپ نے فریزر میں رکھ کے ٹھنڈا کر لینا ہے۔ جیسے ہی آپ اس کو ٹھنڈا کریں گے تو اس کو بھی آپ کولر کے اندر رکھ لیں۔ بہت ہی آسانی سے آپ کا دودھ بھی صحیح رہے گا، کولڈ ڈرنک بھی ٹھنڈی ہو جائیں گی، وہ گرم نہیں ہوں گی۔ جو بھی چیز آپ اس طرح سے لے جانا چاہیں وہ آپ لے جا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے آپ نے اس کو کولر کے اندر رکھ لینا ہے اور رکھنے کے بعد پھر آپ اس میں جو مرضی چیز رکھیں آپ کی بالکل ٹھنڈی رہے گی اور صحیح سلامت رہے گی۔ بہت ہی انجوائے کریں گے اگر آپ پکنک پہ اس طرح جائیں گے تو آپ کی جو ہے وہ بوتل یا کوئی بھی چیز ہوگی وہ گرم نہیں ہوگی۔ تو اس طرح سے دیکھیں کولر کو میں نے بند کر دیا ہے، پھر آپ اس کو جہاں چاہیں مرضی لے جائیں۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ٹپ بھی بہت پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے۔ میں بار بار آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ہے۔ تو اس طرح سے یہ میں نے کمفرٹر جو تھا ایک زائد تھا تو اس کو میں نے سنبھالنے کے لیے اس طرح سے اس کی تہہ لگا دی ہے، گول سائز کا تکیہ بنا لیا ہے۔ جو چھوٹے چھوٹے جو گول تکیے ہوتے ہیں اس طرح کا میں نے اس کو بنا دیا ہے اور شفون کے دوپٹوں کو آپ کبھی بھی نہ پھینکیں، ان کو آپ سنبھال لیں۔ اس طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ بہت نرم سا تکیہ ہمارا تیار ہو گیا ہے۔ اس کے اوپر آپ تھوڑی دیر لیٹ کے ریسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو میں نے اس کو فولڈ کر لیا ہے۔ فولڈ کرنے کے بعد آپ نے اس دوپٹے کو اس کے اوپر لپیٹ دینا ہے۔ جیسے ہی لپیٹیں گے تو بہت ہی اچھا سا جو آپ کا مہنگے والا ہے وہ آپ کا گول تکیہ تیار ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں گے یہ دیکھنے میں بھی خوبصورت لگے گا اور کارآمد بھی بہت ہوگا۔ اس طرح سے میں نے اس کو جو ہے اوپر فولڈ کر دیا ہے۔ فولڈ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے سائڈوں پہ جو کپڑا تھا وہ بھی میں نے اس کے اندر دے دیا ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ٹپ بھی پسند آئے گی۔ اگر ہم بازار سے اس طرح کا تکیہ لینے جائیں تو وہ بہت مہنگا آتا ہے، تو اس طرح سے آپ گھر سے ہی جگاڑ لگا کے اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں اور آپ کی ہزاروں روپے کی بچت ہوگی۔ اس طرح سے آپ کے زیادہ پیسے بھی نہیں خرچ ہوں گے۔ دیکھنے میں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ فون کے جتنے بھی آپ کے دوپٹے ہیں ان کو کبھی بھی نہ پھینکیں، ان کو سنبھال کے رکھ لیں، کہیں نہ کہیں یہ آپ کے کام آ ہی جاتے ہیں۔
تو اس طرح سے ٹپ نمبر 4 جو ہے وہ بھی میری آپ لوگوں کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو ہے۔ آپ نے ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے اور اس کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا۔ اگر سکپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو بالکل بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اسی طرح سے آپ نے اس کو دیکھتے رہیے کہ میں نے کس طرح سے اس کو دوپٹے کو اس کے اوپر کور کر دیا۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا ہو گیا ہے اور کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ تو اس طرح سے ٹپ نمبر 4 جو ہے وہ میری آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس ٹپ کو کس طرح سے آپ نے فالو کرنا ہے۔ بغیر اے سی، بغیر ایئر کولر کے میں آپ کو کمرہ ٹھنڈا کرنے کی بہت ہی آسان سا طریقہ بتاؤں گی۔ یہ دیکھیں اور آپ کا بجلی کا بل بھی آدھا آئے گا۔ تو اس طرح سے یہ دیکھیں جب ہمارے گھر میں اے سی نہ ہو، اگر ہو بھی تو اے سی جو ہے وہ بہت زیادہ بجلی لیتا ہے، ہم پھر اس طرح سے کنجوسی کر لیتے ہیں اس کو چلانے میں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس طرح پنکھوں کو چلا دینا ہے فل۔ فرش کو آپ نے واش کرنے کے بعد یا تپڑی لگا لیں یا آپ اس طرح سے واش کر لیں۔ واش کرنے کے بعد آپ نے اپنے بیڈ رومز میں ایک سائڈ پہ ٹب پہ پانی بھی رکھ لیں اور جو آپ کے پردے ہیں ان کے اوپر بھی پانی چھڑک دیں۔ تو اس طرح سے جو ہے جب بھی آپ پنکھا چلائیں گے تو آپ کے کمرے کی ہوا جو ہے وہ ٹھنڈی آئے گی اور کمرہ آپ کا بہت زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔ اگر اے سی نہیں چلانا تو آپ اس ٹپ کو فالو کر سکتے ہیں، اپنے بل کی جو بچت کر سکتے ہیں۔ آپ کی بجلی کا بل جو ہے وہ آدھا آئے گا اور زیادہ آپ کو اے سی چلانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ تو اس طرح سے آپ نے پنکھے کو چلا لینا ہے اور گیلے کپڑے کر کے آپ ونڈو کے اوپر اور اس طرح پردوں کو بھی گیلے کر دیں، کسی چیئرز کے اوپر آپ اس طرح سے ڈال دیں تو آپ کی زندگی جو ہے وہ آسان ہو جائے گی اور آپ کو گرمی بھی نہیں لگے گی۔ اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے بھی بیڈ شیٹ جو تھی اس کو بھی ویسے بچھایا ہوا ہے اور اس کے اوپر میں نے جو ہے وہ ٹھنڈا پانی کے پردے جو گیلے کر لیے ہیں۔ پھر میں نے ایک ٹب سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، آپ اونچائی کے والے سائڈ پہ رکھیں جہاں بچوں کا ہاتھ نہ جاتا ہو۔ اگر بچوں کے لیے رکھیں گے تو پھر وہ اس کے اندر گر سکتے ہیں اور آپ کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ چھوٹی چھوٹی ٹپس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔